Assalamu alaikum and very warm welcome to an exclusive Express podcast in collaboration with OMI. मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान भट्टी. बाय प्रोफेशन आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट. आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़. डायबिटीज़ हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और हमने देखा है कि अपने गिरदो नवा में बहुत तेज़ी से लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं. डायबिटीज़ को लेकर हमारे जहनों में कई तरह के सवालात होते हैं, कई तरह के खदशात होते हैं. आज इस प्रोग्राम में हम उन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे. इसके लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम एहसन ने, जो कि एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC की और करंटली शी इज़ चेयरपर्सन इन डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एट OMI हॉस्पिटल. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तस्नीम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो डॉक्टर तस्नीम, मैं जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों मेडिकल फैटर्निटी इस पर इतना एम्फेसाइज करती है कि इसके लिए एक आलमी दिन भी मुख्तस कर दिया गया है. जी, डायबिटीज़ जो है ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में डायबिटीज़ एक वबा की तरह फैल रहा है. पहले हमारे मुल्क में तो एक डबल प्रॉब्लम है बिकॉज़ हमने अभी तक अपना पानी साफ़ नहीं किया. तो इसलिए हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बहुत हैं, वेक्टर्स से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, और अब हमारे पास एक वबा की तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. और उन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप मोटापा ले लें, डायबिटीज़ ले लें, हाइपरटेंशन ले लें, फैट के डिसऑर्डर्स ले लें, कोलेस्ट्रॉल के, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं. तो हमारे मुल्क में जो डायबिटीज़ इस वक्त वबा की तरह फैल रहा है, उसकी मेन वजह मोटापा है, बिकॉज़ हमारे यहाँ मोटापा भी इसी तरह वबा की तरह फैल रहा है. और एक और वजह ये भी है कि हमारी जो रेस है, साउथ एशियन रेस, ये थोड़ी सी फ्रैजाइल रेस है. सो इस हमारी रेस भी हमें एट रिस्क डालती है फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ disturbance in our metabolic parameters. Right. So we are at risk of developing diabetes at a much lower level of being fat than the white race. Okay. तो ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ फैल रही है, बल्कि हम एट रिस्क रेशियल ग्रुप हैं. तो जैसे इस वक्त दुनिया में हर 10 आदमी से एक आदमी को डायबिटीज़ है, जबकि पाकिस्तान में हर 4 लोगों में एक को डायबिटीज़ है. और अगर हम अपनी पॉपुलेशन की तरफ देखें तो जो प्रेवलेंस है इस वक्त, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और वो प्रेवलेंस कोई तकरीबन 31% का है. 31%. हम बीट कर रहे हैं सारी दुनिया को, इसमें नंबर 1 हो गए. और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो हमें ये लगता है कि वी हैव अबाउट 33 मिलियन पीपल एंड मे बी मोर. ये स्टेटिस्टिक्स भी पिछले साल के हैं. तो 33 मिलियन पीपल लिविंग विद डायबिटीज़, और इसमें अगर हम प्री डायबिटीज़ ऐड कर दें, जो कि वो सफ़र है जो आके चल के डायबिटीज़ में ही एंड होगा, तो दैट्स अनदर अप्रॉक्सीमेटली 12%. तो इसको ऐड कर लें, कोई अबाउट 43% लोग या प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ हो चुकी है. डॉक्टर तस्नीम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में तो कम बेश 1 से 1.5 लाख लोग उससे अफेक्ट हुए. हालिया फ्लड्स में अराउंड 6 लाख के करीब लोग अफेक्ट हुए. और कोविड, जिसने हमारी सारी सोशल लाइफ और सबको बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया, उसमें अराउंड 13 से 15 लाख लोग अफेक्ट हुए. तो डायबिटीज़ से इस वक्त 3 करोड़ पाकिस्तानी अफेक्ट हो रहे हैं. तो ये इस वक्त एक नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है. जी बिल्कुल, ये नेचुरल डिज़ास्टर है और इसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है. ये मैसेज जितने लोगों तक पहुंच जाए इन अ टाइमली मैनर तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि डायबिटीज़ एक प्रिवेंटेबल चीज़ भी है. ये नहीं है कि हम वी आर कंडेम्ड टू नाउ आधी पॉपुलेशन हमारी को डायबिटीज़ हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है. ये इसकी वजूहात हैं कि हम क्यों इतनी तेज़ी से रवा दवाएं. इतने संगीन स्टेट सुनने के बाद हर कोई इस तशवीश में होगा कि कहीं उसको शुगर तो नहीं है, कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है. तो वो कौन लोग होते हैं जो एट रिस्क होते हैं डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए? शुरू करेंगे उसी मोटापे से. तो एक नंबर होता है जो हम हाइट और वेट से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI फॉर शॉर्ट. तो हमारा जो अपर लिमिट है ये क्रूड पैरामीटर है फैट को मेजर करने का. वेस्ट हिप रेशियो भी कर सकते हैं और सिर्फ वेस्ट की मेजरमेंट भी कर सकते हैं. उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैट ज़्यादा है या ठीक है.
تو جو سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے ناف کے لیول کے اوپر ایک میجرنگ ٹیپ لے کے میجر کریں, اور اگر آپ کا وہ میجر مردوں میں 90 سے زیادہ ہے تو دے ہیو فیٹ ان دا بیلی, اور عورتوں میں اگر 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو یو ہیو ٹو مچ فیٹ ان یور بیلی. تو یہ آپ کی ہاتھ پیر موٹے ہونے سے اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, بٹ یہ جو بیلی فیٹ ہے جس کو ہم وسرل فیٹ کہتے ہیں, وہی فیٹ پھر آپ کے آرگنز میں بھی ڈپازٹ ہوتا ہے, پینکریاز میں, لیور میں. So it's the belly fat that is It's more the important. belly fat which is more important with regards to its bad impact on the metabolism of the body. تو ہماری جو اپر لمٹ ہے بی ایم آئی کی وہ 23 ہے, Right. اور ویسٹ سرکمفرنس سے بھی دے سکتے ہیں. تو اس 23 سے اوپر, جس 23 بی ایم آئی سے اوپر جو لوگ بھی ہیں, اور ان میں اگر ایک اور رسک فیکٹر بھی موجود ہے, دے شوڈ گیٹ دیم سیلوز ٹیسٹڈ. تو وہ اضافی رسک فیکٹر کون سے ہوں گے؟ سو اضافی رسک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت سیڈنٹری ہے. سو آپ بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کے کام کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں بیٹھنے کی ایکٹیویٹی ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. دوسرے, آپ کی فیملی میں فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے. اور تیسرے, آپ کو اگر کارڈیو واسکولر ڈیزیز آلریڈی ڈائگنوز ہوا ہے آپ کا جو شعبہ ہے, یا پھر آپ ہائپرٹینسو ہیں, آپ بلڈ پریشر زیادہ ہے, یا پھر ایک ٹپیکل ٹائپ آف ڈسلپیڈیمیا ہوتا ہے, یعنی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کا ڈس آرڈر, جس میں ایچ ڈی ایل لیول لو ہوتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ ہائی ہوتا ہے, ایل ڈی ایل بھی ہائی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی یہ پیٹرن آف ڈسلپیڈیمیا بھی آپ کا رسک دکھا رہا ہے. پھر اگر خواتین ہیں جن کو پالیسسٹک اووری کا ڈائگنوسس ہے, دے آر ایٹ رسک, تو ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے اگر بی ایم آئی ان کا 23 سے زیادہ ہے. پھر اگر آپ کو کبھی جی ڈی ایم ہوا ہے, یعنی پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہوا ہے اور اس کے بعد نارمل بھی ہو گیا ہے, تو بھی آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے ایوری 3 ایئرز ٹو میک شیور کہ وہ ہے کہ آپ کی شوگر ابھی تک نارمل ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں خیال کریں گے تو اگلے 5 سے 10 سال میں 50% ان خواتین کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے گا. اور اگر کسی کا پری ڈائبٹیز کے رینج میں آ گیا ہے, یا فاسٹنگ گلوکوز یا رینڈم گلوکوز یا HbA1c, جو کہ HbA1c ہمیں 3 مہینے کی ایوریج شوگر کا اندازہ دیتی ہے, تو اگر کسی کا پری ڈائبٹیز کے رینج میں ہے تو پھر تو ان کو ہر سال دوبارہ چیک کرنا چاہیے. آف کورس وہ سارے میجرز جو ڈائبٹیز کو پش بیک کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ کرتے ہوئے, کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے, صرف ٹیسٹ کرا لیں گے, تو ڈائبٹیز تو ہونی ہی ہونی ہے, کوئی اس میں دوسری بات نہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں یہ سارے رسک فیکٹرز جو آپ نے بتائے موجود ہیں, تو اس کو وہ کون سے ٹیسٹ کرائے جس سے وہ تشخیص کر سکے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں؟ جی, سو ہم 3 ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ڈائبٹیز کے ڈائگنوسس کے لیے. ایک ہمارا فاسٹنگ گلوکوز ہے, وہ ہم کرا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبی فاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ این 8 hour اوور نائٹ فاسٹ آن واٹ ایور نارمل فوڈ یو ایٹن ایٹ نائٹ. سو جو رات بھر سو کے صبح اٹھ کے the first thing you do is give a sample. تو وہ فاسٹنگ شوگر اگر آپ کی 100 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے, 100 سے لے کے 125 تک ہے تو یہ امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز ہے, اور اگر 126 اور اس سے اوپر ہے تو یہ ڈائبٹیز ہے. سو یہ تو ہو گئی فاسٹنگ کی بات. رینڈم گلوکوز جو آپ کسی وقت چلتے پھرتے ان ریلیٹڈ ٹو کس وقت آپ نے کھایا ہے وہ کر لیں, تو اگر وہ تو آپ کی 140 سے کم ہے تو وہ نارمل ہے. اگر وہ 140 اور 199 کے درمیان ہے تو وہ اٹ از ریزڈ یا پری ڈائبٹیز ہے. اور اگر وہ 200 کے میجک فگر سے زیادہ ہے تو دیٹ از ڈائبٹیز. اینڈ if you have symptoms of diabetes, جو osmotic symptoms جن کو کہتے ہیں, کہ آپ کو اگر پیاس بہت لگ رہی ہے, آپ پانی زیادہ پی رہے ہیں, اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, اور آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, تو یہ پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے, تو یہ سمٹمز اگر ہیں اور آپ کسی وقت بھی شوگر کرا لیں, دیٹ از ان ایکسیس آف 200, دیٹس ڈائبٹیز ڈائگنوسس اسٹیبلشڈ. تیسرا جو ٹیسٹ ہے وہ HbA1c ہے. دیٹ از اے مور لانگ ٹرم ٹیسٹ لوکنگ ایٹ شوگر اوور اے 2 to 3 month پیریڈ. تو یہ 2 to 3 month پیریڈ کی ایوریج شوگر کا اندازہ دیتا ہے ہمیں. تو اس میں اگر آپ کا جو یہ ٹیسٹ ہے وہ 5.6 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے,
رائٹ اور اگر 5.7 سے 6.4 تک ہے تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، اور جو ہی 6.5 پہ آیا تو دس از اے ڈائگنوسس آف ڈائبٹیز. سو ان 3 طریقوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی ایک ٹیسٹ سمٹمس کے ساتھ اگر کوئی ایک بھی گروسلی اب نارمل ہے تو دیٹس ڈائگنوسس اسٹیبلشڈ. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ٹیسٹ میں ڈسپیرٹی ہوتی ہے، تو ہم فاسٹنگ یا رینڈم کریں وہ ٹھیک آ رہا ہے، HbA1c تھوڑا زیادہ آ رہا ہے، تو اس میں ہم پھر کہتے ہیں کہ ایک انٹرول کے بعد آپ اس جو ٹیسٹ ایب نارمل آیا ہے اس کو ریپیٹ کر لیں یا ایک تھرڈ ٹیسٹ کر لیں. بہرحال کیونکہ یہ بھی کوئی اتنی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک بار آپ نے یہ کٹ آفس کے حساب سے ڈیزیز کو ڈیفائن کر لیا دین اٹس اے لائف لانگ لیبل. آپ نے کسی کو ڈائبٹیز کہہ دیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے تو وہ ڈائبٹیز ہے، پھر ہم نے اس کو اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو جو رینڈم بلڈ شوگرز ہیں اس کے لیے کوئی کٹ آف ہے کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد ٹیسٹ کروائیں یا کھانے کے 3 گھنٹے بعد ٹیسٹ کروائیں؟ اوکے، اگر ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کریں جو کہ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے فار ڈائگنوسس، اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ گلوکوز دیتے ہیں لیب میں 75 گرام گلوکوز پلاتے ہیں، اور اس کے پھر صبح کر لیں تو بہتر ہے کہ آپ فاسٹنگ ان کو پہلے ایک فاسٹنگ سیمپل لے کے پھر 75 گرام گلوکوز دے کے پانی میں گھول کے دے کے پھر آپ آدھے گھنٹے بعد اور پھر 1 گھنٹے بعد اور 2 گھنٹے بعد آپ گلوکوز چیک کر لیں ان کی، تو اس سے ہمیں ڈیفینٹ اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بڑا ایک میجرڈ اماؤنٹ دیا ہے. تو یوزلی ہمیں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈائگنوسس کے لیے، بہت کم ہوتا ہے. اگر ان ٹیسٹ میں ڈسپیرٹی آ رہی ہو تو پھر ہم فارمل اورل گلوکوز ٹالرنس کر لیتے ہیں، لیکن پریگننسی میں ہم ضرور اورل گلوکوز ٹالرنس ریکمینڈڈ ہے.